تطهيرا واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام أما بعد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد صدق الله العلی العظیم۔ مجلس مختصر سی بمناسبت انہدام مزارات مقدسہ ائمہ اطہار علیہم السلام قبرستان بقیع، اس مناسبت سے یہ مجلس اعزاء منعقد ہو رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے جو دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف دیتا ہے۔ ہر سال ہر لمحہ جب جنت البقیع کی یاد کی جاتی ہے اور جو مؤمنین اور مؤمنات زیارات کے لیے جاتے ہیں، دل شکستہ، محموم اور مغموم اس قبرستان کی زیارت کر کے واپس آتے ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ایک مختصر سی گفتگو آپ سامعین، ناظرین، مؤمنین اور مؤمنات کی خدمت میں پیش کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت دنیا سے مکمل طور پر ظلم و ستم کا خاتمہ کرنے والا زہرا کا لال یوسف زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جلد ظہور فرمائے۔ جس آیت شریفہ کو ہم نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، سورہ حج قرآن کریم کا 22واں سورہ، آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر خداوند عالم نے بعض مؤمنین، بعض نیک انسانوں کے دلوں میں ظالموں، جفاکاروں، تباہ کاروں، متجاوزوں کے راستے میں رکاوٹ بن کر حاضر ہونے اور ان کے ظلم اور تشدد کو روکنے اور لگام لگانے کا جذبہ پیدا نہ کیا ہوتا تو ان ظالموں کے ظلم اور متجاوزوں کی تجاوز کا عالم یہ ہوتا لہدمت صوامع، روئے زمین کے سارے عبادت گاہیں ختم ہو جاتی، بیاعن، ساری تجارتوں کے مرکز ختم ہو جاتے، صلواتن، سارے دوسرے آسمانی کتابوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی عبادت گاہیں ختم ہو جاتی، نابود ہو جاتی، وہ مساجد، مسجدیں نابود اور ختم ہو جاتی۔ اس آیت شریفہ پر اگر ہم غور کریں ترجمے پر، تو اللہ رب العزت ایک نظام بیان فرما رہا ہے کہ اس نظام کے ذریعے سے اللہ نے دنیا میں مسجدوں کو آباد رکھا، امام بارگاہوں کو آباد رکھا، روزوں کو آباد رکھا۔ کچھ ایسے بھی لوگ اس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے جن لوگوں کا مقصد ہوتا ہے کہ ان مساجد کو ڈھا دیا جائے، امام بارگاہوں کو ڈھا دیا جائے، عبادت گاہوں کو ڈھا دیا جائے۔ تو یہاں پر آج کی مناسبت سے اگر ہم نظر کرنا چاہیں کہ آج یہ جو ظلم تقریباً نزدیک 100 سال قریب ہونے جا رہے ہیں جو ہوا ہے،
इसका मकसद क्या था और इसका नुकसान क्या हो रहा है और क्या हुआ है, इस पर अगर नज़र करें तो इस आय शरीफा से हमें ये बात समझ में आएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर यह जिक्र किया कि अगर जालिमों को बेलगाम छोड़ दिया जाए, जालिमों के रास्ते पर अगर कोई अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी जान को निसार करते हुए रुकावट ना बन जाए, आड़े ना आ जाए, तो ये जालिम दुनिया के किसी भी मस्जिद को आबाद नहीं रखेंगे, सारी मस्जिदों को ढा देंगे, सारी इबादत गाहों को ढा देंगे, सारे मराकिस को ढा देंगे। यहाँ पर अल्लाह ने एक जिक्र जो किया है, 4 मराकिस का जिक्र किया है। 1 इबादत गाहें, 2 तिजारत गाहें, 3 जो दूसरे मजहब के जो आसमानी किताबें जिन्हें मिली हैं, जैसे चर्च और गिरजाघर, इन इबादत गाहों और मस्जिदों को लोग ढा देंगे। यहाँ पर अगर हम तवज्जो करें तो 3 इबादत गाहों का अल्लाह ने नाम लिया है, 1 तिजारत गाह का जिक्र किया है। तो यहाँ इबादत गाहों के दरमियान तिजारत गाह का क्या काम है? तिजारत गाह का जिक्र करने के पीछे क्या राज है, क्या फलसफा है? इस आयत की तफसीर में आयतुल्लाहिल उज़्मा जवादी आमूली हफ़ज़हुल्लाह ताला, जो अभी जिंदा है, हाल हयात में, खुदा हमारे उलमा और बुजुर्गान को के साए को हमारे सरों पर कायम व दायम रखे बेहक़ फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा। इनकी एक तफसीर है, तफसीर तस्नीम। इस तफसीर में इस आयत के ज़ैल में ये वजाहत पेश की है कि ये जो 3 इबादत गाहों के दरमियान एक तिजारत गाह का जिक्र अल्लाह ने किया है, इसका मतलब अगर हम समझना चाहें तो कुरान करीम में लफ्ज़ तिजारत, लफ्ज़ खरीद, लफ्ज़ फ़रोख्त, बेचने, खरीदने और तिजारत के लफ्ज़ पर हमें गौर करना पड़ेगा। कुरान करीम में अगर हम निगाह दौड़ाएं तो अल्लाह ने कुल्ले कुरान में जहाँ जहाँ पर भी खरीदने और बेचने की बात की है, जहाँ जहाँ पर भी तिजारत की गुफ्तगू की है, तो 2 कैटेगरीज में, 2 शाखों में हम उसको तकसीम कर सकते हैं। एक वो तिजारत का जिक्र अल्लाह ने किया है, उस तिजारत के हवाले से हिदायतें बयान की हैं, इरशादात बयान किए हैं, जिस तिजारत को हम कह सकते हैं सामान की तिजारत। दूसरी तिजारत का भी जिक्र कुरान करीम में है, जिस तिजारत को हम कह सकते हैं ईमान की तिजारत। सामान की तिजारत, ईमान की तिजारत, ये कुरानी आयात में इन हवाले से जो तिजारत का लफ्ज़ आया है, उन आयतों को अगर हम गौर करें तो ये 2 बातें हमारे सामने आएंगी। सामान की तिजारत वाज़ेह है, आदमी कोई भी अपना सामान बेचना चाहता है या कोई भी सामान बाजार से खरीदना चाहता है, तो ये सामान की तिजारत है। इस हवाले से कुरान में मुतअद्दिद हिदायत मौजूद हैं, जिसमें से एक आयत शरीफा का तर्जुमा आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि अल्लाह ने फरमाया कि एक दूसरे के माल को ज़ालिमाना तौर पर अपने इख्तियार में ना ले लो, एक दूसरे के माल को गासिबाना तौर पर सितम करते हुए, धोखा देते हुए, खियानत करते हुए अपने इख्तियार में ना लो और उसको इस्तेमाल ना करो। एक का माल दूसरे के हवाले उसी वक्त सही सालिम इंतकाल हो सकता है, मुंतकिल हो सकता है, जब दोनों तिजारत करें, और ऐसी तिजारत जिससे दोनों खुश हों। जब आपसी खुशी से तिजारत हो तो एक दूसरे का माल आपस में मालिक बन जाए। एक का पैसा है, एक का कपड़ा है, तो कपड़ा ले ले, पैसा दे दे। एक की ज़मीन है, एक का पैसा है, ज़मीन का पेपर कागज़ात दे दे और पैसा ले ले। ये ज़ालिमा खाइनाना तौर पर ना हो, खियानत करते हुए ना हो, बल्कि तिजारत, ऐसी तिजारत जिससे दोनों खुश हों। ये अल्लाह की हिदायत है कुरान करीम में सामान की तिजारत के हवाले से। लेकिन ईमान के की तिजारत के हवाले से भी कुरान करीम में मुतअद्दिद जगहों पर अल्लाह ने हिदायत फरमाई है। जो लोग धोखा देते हैं, जो लोग खियानत करते हैं, जो लोग फरेब देते हैं, जो लोग झूठ का सहारा लेकर मुआमलात करके दूसरों को के आंखों में धूल झोंक कर किसी सामान के मालिक बन जाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि यहाँ तेरा सामान तो आ गया, लेकिन एक तिजारत में तो ज़ाहिरी फ़ायदा ले रहा है, एक तिजारत बहुत बड़ी है जो तो नुकसान कर रहा है। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरौ ज़लालत बिल हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन।
اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں فرمایا کہ ایسے کام کرنے والے وہ لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت دے دی، گمراہی لے لی، جنت بیچ کے جہنم خرید لی۔ جھوٹ کہہ کر پیسہ لینا مطلب جو اپنے دل کا ایمان ہے، عقیدہ ہے، ایمان اور عقیدے کو جھوٹ کے ذریعے سے آگے والے کو دے کے اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا کر انسان کچھ پیسہ کما لے رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے فما ربحت تجارتہم، یہ تجارت ان کے فائدے میں نہیں ہے، یہ نقصان میں ہے۔ وہیں پر فائدے کی تجارت جو ایمان کی تجارت ہے، اس ایمان میں فائدے کی تجارت کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی جان کو اللہ کی مرضی کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ کیا خوبصورت تجارت کرتے ہیں، کیا کامیاب تجارت کرتے ہیں، کیا فائدے مند تجارت کرتے ہیں کہ ایک رات بستر رسول پر سو کر مرضی پروردگار خرید لیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے تجارت اور خریدنے بیچنے کا کلمہ استعمال کیا ہے، یہ پتہ چلتا ہے ہمیں، واضح ہے کہ یہاں پر کوئی سامان خریدا بیچا نہیں گیا تھا مولا کائنات کی طرف سے، مولا کائنات کا ایمان تھا، اس کی مضبوطی تھی، اس کا وزن تھا، جس کے وزن کو پیش کرتے ہوئے مولا نے بستر پر لیٹ کر ایک رات اللہ کی مرضی خرید لی۔ تو اس اعتبار سے تجارت قرآن کریم میں سامان کی تجارت، ایمان کی تجارت، دو تجارتوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ اب آئیں جو آیہ شریفہ میں اللہ نے 3 عبادت گاہوں کے درمیان جو تجارت گاہ کا ذکر کیا ہے، واضح ہے جب 3 عبادت گاہوں کا ذکر کیا ہے تو یہ تجارت گاہ کا جو نام لیا ہے اللہ نے، یہ سامان کی تجارت کا مرکز نہیں بتا رہا ہے اللہ، بلکہ یہ ایمان کی تجارت کا مرکز ہے جو ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایمان کی تجارت کا مرکز کیا ہے؟ ایمان کی تجارت کا مرکز ہر وہ جگہ ہے جہاں سے انسان اپنے رب سے جڑ جاتا ہے۔ جیسے کہ 3 مثالیں اللہ نے ذکر کی، عبادت گاہیں، مسجدیں اور ہر وہ جگہ جو اللہ کی، جہاں پر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اور اللہ سے اپنا رابطہ جوڑا جاتا ہے۔ تو ان کے درمیان تجارت گاہ یعنی ہر وہ جگہ جہاں بیٹھ کر انسان، جہاں حاضر ہو کر انسان اللہ سے رابطہ اپنا مضبوط کرتا ہے، اپنے ایمان کو ترقی بخشتا ہے، اپنے ایمان کو پختہ کرتا ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اب جو دشمنان اسلام، دشمنان خدا ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ تجارت گاہیں جہاں پر انسان اپنے ایمان کو اللہ سے خرید و فروخت کر رہا ہے، ایمان پیش کر رہا ہے، جنت لے رہا ہے، ایمان دے رہا ہے، ثواب لے رہا ہے، اور اس تجارت میں فائدہ لیتے ہوئے ہر دن مالدار ہو رہا ہے ایمانی اعتبار سے، تو جو دشمن ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس بازار میں، اس تجارت گاہ میں انسان حاضر رہے۔ تو ان لوگوں کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ وہ لوگ کیا فکر کرتے ہیں؟ وہ لوگ یہ فکر کرتے ہیں جیسے اللہ نے فرمایا کہ وہ منہدم کرنا شروع کر دیتے ہیں، مسجدوں کو منہدم کرنا شروع کر دیتے ہیں، عبادت گاہوں کو منہدم کر دینا شروع کر دیتے ہیں، ایمانی تجارت گاہوں کو۔ عزیزان محترم، واضح بات ہے، صاف بات ہے، سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشن بات ہے، یہ روز روشن سے زیادہ کی طرح ہے کہ جب بازار رونق ہوتی ہے، بازار میں چہل پہل ہوتی ہے، بازار ہرا بھرا رہتا ہے، تو اس بازار میں جو بھی آدمی آئے اپنے انویسٹمنٹ اور اپنی کوشش کے مطابق کچھ نہ کچھ بازار سے خرید کے لے کر جائے گا۔ اکثریت، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کی بے نظمی یا کچھ غلط ارادے، غلط راستوں کو انتخاب کرتے ہوئے یا صحیح سے فکر نہ کرتے ہوئے نقصان بھی کرتے ہیں، لیکن اکثریت جو لوگ سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتے ہیں، بازار میں آتے ہیں اور بازار رونق بھرا ہوتا ہے، بازار ہرا بھرا ہوتا ہے، چہل پہل ہوتی ہے، بازار سرشار ہوتا ہے، شاداب ہوتا ہے بازار، تو ہر آدمی اس سے فائدہ لیتا ہے، نہ صرف تجارت کرنے والے، تجارت میں ساتھ دینے والے جو وہاں پر ان تاجروں کے لیے جو دوسرے انتظامات کرتے ہیں جیسے چائے پانی کا، ہر آدمی کا کام چلتا رہتا ہے بشرط یہ کہ بازار زندہ رہے، بازار رونق رہے، بازار ہرا بھرا رہے۔ اگر بازار بند ہو جائے تو کیا عالم ہوگا؟ سامان کی تجارت کے بازار کی ہم بات کر رہے ہیں،
सामान के तिजारत की बाजार अगर बंद हो जाए तो क्या आलम होता है। हम आज इसके लिए वाज़ेह मिसाल आज से बेहतर हम नहीं पेश कर सकते। लॉकडाउन की वजह से जो दुनिया में हालात पेश आए हैं, जो काम करने वाले कारीगरों, मजदूरों और ड्यूटीज करने वालों के लिए जो मुश्किलात पेश आई हैं, वो मुश्किलात हमारे सामने हैं। जैसे हिंदुस्तान के अखबारात में जो बताया जा रहा है कि इन अय्याम में गुज़श्ता 1-2 महीने में तकरीबन 22 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं। ये किस वजह से? क्यों इनकी नौकरियां चली गई? क्यों ये लोग बेरोजगार हो गए? क्यों जो अपनी मेहनत से कल तक जो अपने घर को चलाते थे, खुद अपना जो है रोजी रोटी का इंतजाम किया करते थे, आज वो लोग मजबूर हो गए हैं दूसरों की मदद के लिए, दूसरों के सामने हाथ फैलाने के लिए। क्या मुसीबत आ गई है? मुसीबत ये आ गई है कि सामान की तिजारत का मरकज बंद हो गया है। जब सामान की तिजारत का मरकज बंद हो जाता है तो 22 करोड़ लोग एक मुल्क में और दुनिया भर में करोड़ों के लोग बेरोजगार हो जाते हैं। जो खुद रोजगार में है उनके उनके कारोबार में भी ऊपर नीच ऊंच नीच हो जाती है। तो यही हालत होती है जब ईमानी तिजारत गाहों को बंद कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो यहां पर भी वही मसला पेश आएगा। ईमान की तिजारत करने वाले, ईमान को पुख्ता करने वाले, ईमानी दौलत को तरक्की देने वाले, ईमानी दौलत जमा करने वाले लोगों के लिए जब इमाम बारगाहें बंद हो जाएंगी, जब रोजे बंद हो जाएंगे, जब मज़ारात तोड़ दिए जाएंगे, तो ऐसे है जैसे आपने बाजार को बंद कर दिया। जब बाजार बंद कर दें, चाहे चाहे हम माने या ना माने, चाहे या ना चाहे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसका नुकसान कुछ लोगों को तो डायरेक्ट होता, कुछ लोगों को इनडायरेक्ट जरूर होगा। तो जब मज़ारात बंद कर दिए जाते हैं तो इन मनहूस जालिमों की फिक्र यही थी कि जन्नतुल बकी से ये काम शुरू किया जाए जहां पर उनका इख्तियार था। यहां से शुरू करते हुए करबला पहुंचे, सामर्रा पहुंचे, दूसरे जगहों पर पहुंचे, हजारों की कब्रों को ढा दिया गया जिसका आज नामो निशान नहीं है, जिसका नुकसान आज हम देख रहे हैं कि आज जाकर सिर्फ वीरान कब्रों की जियारत करते हुए जो लोग वापस आ रहे हैं, काश वहां पर रोजे होते तो एक अलग लुत्फ होता। जो जाहिर आज जियारत करके अपने ईमान को एक दर्जे तक तरक्की देते हुए वापस आ रहा है, अगर ये मज़ारात सही सालिम होते तो ये तिजारत, ये तरक्की कई गुना बढ़ जाती। इन जालिमों ने इंसानियत पर, अल्लाह के बंदों पर जुल्म किया है इस मरकज़े तिजारत को बंद करते हुए। एक और वो जो बाजार की मिसाल हमने दी आपकी खिदमत में, दुनियावी बाजार की, लॉकडाउन, अभी उसी एतबार से आए एक ईमानी तिजारत गाहों के भी बंद हो जाने का नुकसान क्या होता है आज हम देख रहे हैं। 2 महीने से तकरीबन इमाम बारगाहों में जो मुनज़्ज़म बरनामे और प्रोग्राम्स होते थे, मजालिस, महाफिल, माह मुबारक रमज़ान, इनका ना होना कितना नुकसान हुआ हम लोगों का। हम लोग अभी, आप जो भी मोमिनीन और मोमिनात अपने घरों में बैठकर मजलिस देख रहे हैं, सुन रहे हैं या बाद में देखेंगे इंशाअल्लाह, आप एक लम्हे के लिए आंख बंद कर कर सोचें कि अगर यही मजलिस इमाम बारगाह में होती और आप इमाम बारगाह में तशरीफ़ रखते तो आपकी ज़हनी और दिल की कैफियत क्या होती थी। अब जो आप घर में बैठ कर देख रहे हैं, आपके जहन और दिल की कैफियत क्या है? क्या दोनों बराबर हैं? हो ही नहीं सकता। आप घर में बैठकर पैर भी फैला के मजलिस देख सकते हैं, आप घर में बैठकर चलते फिरते भी मजलिस सुन सकते हैं। जो पूरी तवज्जो मजलिस में होनी चाहिए वो मजलिस में नहीं हो पाएगी। तो ये नुकसान होता है जब इमाम बारगाहें बंद हो जाती हैं, ये नुकसान होता है जब मस्जिदें बंद हो जाती हैं, ये नुकसान होता है जब रोज़े बंद हो जाते हैं। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी। मकसद ये था कि लोगों को कुरान की इस आयत, सूरह हज की आयत नंबर 40 के मुताबिक तिजारत के मरकज़ जो इमाम बारगाहें हैं, जो रोज़े हैं, वहाँ से दूर किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा बुजुर्गों की कब्रों पर नूर और रहमत बरसाए, जिन्होंने अपनी होशियारी, बसीरत और चालाकी का सबूत देते हुए ये मुनासिबत की मजलिस का हमारे कैलेंडर में इजाफा कर दिया, जिसके ज़रिए से ये जुल्म हमें याद है
اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب آج کے ان پیروکاروں کل متوکل کی نسل کے متوکل کے اولاد نے جنت البقیع کو منہدم کیا، اور انہی کی نسل جب سیریا اور کربلا پہنچی تو کچھ وہ لوگ جو اللہ رب العزت نے اس آیت شریفہ میں فرمایا ہے، کچھ مومنین کے دلوں میں اگر اللہ نے وہ جذبہ نہ رکھا ہوتا کہ ان لوگوں کے ظلم کے مقابلے میں آ جائیں اور ان پر لگام لگائیں، ان کو رکاوٹ نہ بن جائیں، تو ایک روزہ باقی نہیں رہتا وہ زمین پر، ایک مسجد باقی نہیں رہتی، ایک عبادت کا باقی نہیں رہتا۔ آج جو ظلم ہوا ہے دنیا میں جنت البقیع کے حوالے سے، متعدد مقامات پر متعدد طرح سے مومنین مجالس انجام دے رہے ہیں، آن لائن ہی صحیح یا مختصر ہو، حاضری صحیح، خداوند ہم سب کی اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے، اور ان کے طفیل ہماری بھی اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے۔ اگر اس ظلم کو بھی ہم ختم ہونا چاہتے ہیں جلدی سے، تو ہمیں ذات کو زیادہ یاد کریں اور بلائیں جس ذات کو فاطمہ زہرا نے بلایا تھا۔ فاطمہ زہرا کی زندگی میں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو پتہ نہیں ٹوٹنا اور فاطمہ زہرا کی زندگی میں کیوں اتنا رابطہ ہے کہ متعدد جگہوں پر فاطمہ زہرا کی زندگی اور ٹوٹنا جڑا ہوا ہے، اور ہر جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ فاطمہ بہت غمزدہ ہوئی ہے۔ اگر اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا شروع کریں، رسول اللہ کی رحلت واقع ہوئی، مدینہ منورہ تھا، باپ کے غم میں بیٹی اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، اکلوتی بیٹی تھی، رسول اللہ کی چہیتی بیٹی تھی، معصومہ تھی، جس کے حوالے سے پیغمبر مکرم اسلام نے مسلمانوں کو بہت سفارش کی تھی کہ میری بیٹی کا خیال رکھو۔ ابھی 3 دن نہ گزرے کہ کچھ لوگ در فاطمہ پر حاضر ہو گئے، وہ در جس در پر مہینوں تک پیغمبر اسلام آ کر سلام پیش کیا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ فاطمہ زہرا نے دروازے کے باہر ہجوم کی آواز سنی، دروازے کے قریب پہنچی اور آواز دی کہ آپ کون ہیں اور کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو باہر کھڑے ہوئے جو ہجوم آیا تھا ان میں سے کسی ایک نے آواز دی کہ فاطمہ علی سے کہیں کہ باہر آ جائیں ورنہ ہم گھر جلا دیں گے۔ گھر جلانے کا جملہ فاطمہ زہرا نے سنا تو لوگوں کو یہ بتانے کے لیے جو آئے تھے وہ رحم دل نہیں سنگ دل تھے، فاطمہ زہرا نے اندر سے ایک آواز دی، اے وہ لوگ جو ایک دکھیاری بیٹی جس کا باپ رسول جیسا 3 دن پہلے اس دنیا سے جا چکا ہے اور سوگوار ہے، پرسا دینے کے بجائے، تسلی اور تشفی دینے کے بجائے دروازے پہ پہنچ کر دھمکی دے رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے اس گھر میں 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ جب چھوٹے چھوٹے بچوں کا نام فاطمہ زہرا نے بتایا فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو باہر کھڑے ہوئے ظالم نے کہا کہ وہ اگر ہوں تو بھی کوئی پرواہ نہیں، ہم جلائیں گے۔ فاطمہ زہرا نے قبر رسول کا رخ کیا اور کہنا شروع کر دیا، بابا رسول اللہ آئے، مدینہ ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیٹی کے سامنے کس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ آپ دیکھیں ابھی فاطمہ زہرا اپنے بابا سے بین اور نالے کر ہی رہی تھی، اچانک کیا دیکھا بی بی نے کہ دروازے کے نیچے سے دھواں شروع ہو گیا، باہر سے کسی نے ایک ایسا دھکا دیا، دروازہ پیچھے تھا، فاطمہ زہرا دروازے کے پیچھے تھیں، دروازے کو جب دھکا دیا گیا تو دروازہ سمیت فاطمہ زہرا زمین پر گر گئیں۔ اب لوگ دروازے پر پیر رکھ کر چلے گئے۔ فاطمہ کے بطن مبارک میں محسن تھے۔ اب فاطمہ زہرا نے 3 لوگوں سے مدد طلب کی، یہاں پر ایک آواز دی، یا رسول اللہ ادرکنی، بابا جان فاطمہ اپنی بیٹی کی مدد کیجئے گا۔ جب فاطمہ زہرا نے رسول اللہ سے گلا شکوہ کر لیا، مدد مانگ لی، تو اس لیے کہ بطن میں محسن تھے، اور یہ وہ حالات ہیں جہاں پر خواتین کو خواتین کی ضرورت ہوتی ہے، کہ یا فضا، اے فضا جلدی آ جاؤ، فاطمہ زہرا کی مدد کرو۔ جب فضا قریب پہنچی تو فاطمہ زہرا کی زبان پر اس ظلم کے سامنے ایک ہی جملہ تھا، یا مہدی
بیٹا مہدی تو کب آئے گا، بیٹا تیری ماں کا انتقام کب لے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ پہلا مقام تھا جہاں پر دو چیزیں توڑی گئی فاطمہ کی زندگی میں، ایک گھر کا دروازہ توڑا گیا، ایک فاطمہ زہرا کی پسلیاں توڑی گئی۔ اس کے علاوہ جب فاطمہ زہرا اس حالت میں گھر میں بیٹھ کر آنسو بہایا کرتی تھی اپنے بابا کے غم میں، تو مدینے کے لوگوں نے آ کے مولا کائنات سے فرمایا، اے علی فاطمہ کے رونے سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، فاطمہ سے کہے یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے۔ تو مولا کائنات نے فاطمہ زہرا سے فرمایا، تو فاطمہ نے فرمایا کہ اے علی، میں کچھ مدت کے لیے دنیا میں مہمان ہوں، میں چاہتی ہوں کہ اس مختصر سی مدت میں اپنے بابا پر جی کھول کر آنسو بہا لوں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ میں نے کیسا باپ کھو دیا ہے، اور باپ کے کھونے کے بعد کس امام پر ظلم کیا جا رہا ہے، کس طرح سے میرے گھر کو جلایا گیا ہے۔ جب مولا کائنات نے فاطمہ زہرا کی اس بات کو سنا، تو مولا کائنات نے ایک انتظام کیا، مدینے کے قریب آج جو جنت البقیع ہے، اسی جنت البقیع کے قریب ایک درخت تھا، جس درخت کے سائے میں فاطمہ زہرا کو لے جا کر بٹھا دیا گیا کہ فاطمہ آپ یہاں آنسو بہایا کریں۔ بی بی صبح جب ہوتی تو حسن و حسین کے ساتھ اس درخت کے سائے میں جا کے بیٹھ جاتی، اور جب تک شام ہوتی آنسو بہایا کرتی اور شام میں گھر واپس لوٹ جاتی۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے فاطمہ زہرا کا حال دیکھنے کے لیے جب اس مقام پر پہنچے، تو مولا کائنات نے کیا دیکھا کہ دھوپ ہے، سایہ نہیں ہے، فاطمہ زہرا آنسو بہا رہی ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے تو آپ کو درخت کے سائے میں بٹھایا تھا، جگہ تو وہی ہے، درخت کیا ہو گیا؟ تو بی بی نے فرمایا، علی صبح جب میں آئی تو پتہ نہیں کس ظالم نے درخت کاٹ دیا تھا، تو یہ ایک اور توڑنا تھا فاطمہ زہرا کا، وہ سایہ بھی برقرار لوگوں کو منظور نہ تھا، دیکھا نہ گیا، جس سائے کے نیچے بیٹھ کر فاطمہ زہرا آنسو بہایا کرتی تھیں۔ اب آج جس مناسبت سے ہم مجلس کر رہے ہیں، فاطمہ زہرا کی قبر کو بھی توڑ دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ بس آپ کی نظروں کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کریں اور دعا کریں انشاءاللہ، کہ آپ توجہ کریں کہ ایک باپ ہو، ایک باپ کا گھر ہو، اور قریب میں ہی بیٹی کا گھر ہو، اور کچھ لوگ بیٹی کے گھر پہ آ کر حملہ کر دیں اور بیٹی کے گھر کو توڑ دیں، تو باپ کے دل پہ کیا گزرے گی جو باپ قریب رہ رہا ہے۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جنت البقیع اور مسجد النبوی کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں، جہاں رسول اللہ کی قبر اور مزار ہے اور مسجد ہے، وہاں کے آنگن میں فاطمہ زہرا کی قبر ہے۔ جب ظالموں نے فاطمہ زہرا کے روزے کو ڈھانا شروع کیا ہوگا، پتہ نہیں رسول اللہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی، رسول اللہ کی قبر تڑپی ہوگی۔ فاطمہ زہرا نے بابا سے کہا ہوگا، بابا فاطمہ کو عادت ہو گئی ہے، دروازہ توڑا گیا، پسلیاں توڑی گئی، درخت توڑا گیا جس درخت کے نیچے میں بیٹھ کے آنسو بہاتی تھی، بابا آج میری قبر کو بھی توڑا جا رہا ہے، بابا کچھ پرواہ نہیں۔ تو دوبارہ فاطمہ زہرا نے یہاں پر بھی وہی آواز بلند کی ہوگی جب قبر توڑی جا رہی تھی، جب مزار توڑا جا رہا تھا، بیٹا مہدی تو کب آئے گا بیٹا، اپنی ماں کے ان سارے مظالم کا انتقام کب لے گا بیٹا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ پروردگارا، ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، بار الہ پروردگارا، ظالموں کو نیست و نابود فرما، پروردگارا جہاں کہیں پر بھی دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار ان حالات میں جو بہت ہی نازک اور دن بدن جو بگڑتے جا رہے ہیں دنیا میں، پروردگارہ ہمارے جانوں اور ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ تمام ناظرین مؤمنین مؤمنات سے التماس ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اپنے اپنے مرحومین کی ارواح کو، اور خصوصاً اور دنیا میں جو بھی اہل بیت کا چاہنے والا اس دنیا سے جا چکا ہے، ان کے ارواح کو ایصال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا تقبل منا بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها إنك أنت السميع العليم برحمتك